الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی محترم خواتین و حضرات، دار ارقم سکول نے گھر بیٹھے بٹھائے لوگوں کو قرآن سکھانے کا ایک سلسلہ مرتب کیا ہے۔ اس سلسلے کے 3 پہلو ہیں۔ پہلے پہلو میں ہم قرآن پڑھنا سکھائیں گے اور اس کی بنیاد اصلاحی قاعدہ، اس کی تختی نمبر 11 ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے، اس میں کیا ذکر و اذکار کرنے ہیں، رمضان کا ہر دن ہم نے کیسا گزر کرنا ہے، یہ ہم قرآن و حدیث سے آپ کو بتائیں گے۔ تیسرا، ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں استقامت، صحت اور ایمان کے ساتھ رمضان جو کہ مہمان ہے اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں اپنے پہلے سیشن کی طرف آتا ہوں۔ پہلے سیشن میں اصلاحی قاعدہ کی تختی نمبر 11 تشدید، 3 دندانوں والے حرف کو شد کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں، اور جس کے اوپر شد آ جائے اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے پہلے والے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ۔ اور ایک اور بات ذہن نشین رہے کہ شد جب حرف کے اوپر آ جائے تو اس حرف کو مضبوطی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب اس کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت زبر، زیر، پیش۔ پھر اس کے بعد دوسری حالت 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔ ان کی ادائیگی ہم نے کیسے کرنی ہے یہ میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ اب ہم جوڑ نکالیں گے۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با اب با، حمزہ با زبر اب، با زیر بی اب بی، حمزہ با زبر اب، با پیش بو اب بو۔ اب یہ ہم نے جوڑ نکالے۔ اب ہم اس کو رواں پڑھیں گے۔ اب با، اب بی، اب بو، حمزہ با زیر اب، با زبر با اب با، حمزہ با زیر اب، با زیر بی اب بی، حمزہ با زیر اب، با پیش بو اب بو، اب با اب بی اب بو، حمزہ با پیش اب، با زبر با اب با، حمزہ با پیش اب، با زیر بی اب بی، حمزہ با پیش اب، با پیش بو
اب 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 ابو، یہ تینوں حالتیں زبر زیر پیش کی آپ کے سامنے جوڑ اور رواں دونوں طریقے سے پڑھی گئی ہیں۔ اب دو زبر دو زیر دو پیش کو شد کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے، اب یہ میں پہلے جوڑ کر کے بتاؤں گا، پھر میں انشاءاللہ آپ کو رواں کر کے پڑھاؤں گا۔ حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن اب بن، حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن اب بن، حمزہ با زبر اب، با دو پیش بن اب بن، اب بن اب بن اب بن، حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن اب بن، حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن اب بن، حمزہ با زیر اب، با دو پیش بن اب بن، اب بن اب بن اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن اب بن، حمزہ با پیش اب، با دو پیش بن اب بن، اب بن اب بن اب بن۔ اب اس کی دونوں حالتیں ہم نے زبر زیر پیش کے ساتھ بھی ہم نے شد کو پڑھ لیا، دو زبر دو زیر دو پیش کے ساتھ بھی ہم نے شد کو پڑھ لیا، جوڑ کے ساتھ بھی ہم نے پڑھ لیا، رواں بھی ہم نے پڑھ لیا۔ آگے میں صرف آپ کو رواں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ اسی کے اوپر آگے آپ نے قیاس کرتے ہوئے پوری تختی کی ادائیگی کر لینی ہے۔ ات تا ات تی ات تو ات تا ات تی ات تو ات تا ات تی ات تو۔ اسی طرح ہم نے تختی نمبر 11 جو کہ شد والی تختی ہے اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسرے سیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ دوسرا سپارہ، اس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم روزہ رکھنے کے بعد تقوی اختیار کر سکو، متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو۔
روزہ اپنے معنی اور مفہوم میں جامعیت رکھتا ہے، وہ اس لیے کہ روزے نے پورے دین کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے، اور روزہ ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے جس سے انسانی صحت تو بہتر ہوتی ہی ہوتی ہے، انسانی سوچ، انسانی اخلاق، انسان کی عبادات، انسان کے معاملات، انسان کی ترجیحات وہ بھی بہتر ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اس رمضان کے مبارک مہینے کو روزے رکھ کر قیمتی کیسے بنانا ہے، ہم نے کن ذکر و اذکار کے اندر اس پورے مہینے کو گزارنا ہے، جو کہ مہمان مہینہ ہے اور جس کا استقبال پورا سال اللہ رب العزت جنت کو سنوار کر، معطر کر کے، بنا کر استقبال کرتے ہیں کہ میرے مومن بندوں نے روزے رکھنے ہیں۔ تو میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا، اگر آپ ان کے ساتھ اپنے روزے کے معاملات کو ٹھیک رکھیں گے تو پھر جو اللہ نے اینڈ پہ فرمایا نا لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تو پھر واقعی ہی تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نہیں کرتے، ہمیں کرنی چاہیے۔ پہلی چیز تہجد کی نماز۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری رات جاگتے ہیں، ساری رات ہم کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، اور صبح صبح ہم سحری کھاتے ہیں، سحری کھا کر ہم سو جاتے ہیں، جبکہ ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ تم سے پہلے جتنے نیک لوگ تھے وہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم جاگتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے، جان بوجھ کر ہم تہجد کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور تہجد کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے۔ ہاں، ایک تو بندہ سویا ہوا ہے، اس نے سحری نہیں کھائی، وہ روزے کی فضیلت سے دور ہے، وہ ان چیزوں کو جانتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ بندہ جو رات کو تراویح بھی پڑھتا ہے، پھر صبح سحری بھی کھاتا ہے، ساری رات وہ کھیلتا بھی ہے اور جاگتا بھی ہے، پھر وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، تو آپ اندازہ لگائیں آپ روزے کو کس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم روزے کی ابتدا کریں تہجد کی نماز سے، بے شک 2 نفل ادا کر لیں، 4 کر لیں، 6 کر لیں، جتنی توفیق ہو اتنا ہم تہجد کی نماز کو ہم ادا کریں۔ اور دوسری چیز سحری۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ہم سحری نہیں کھاتے، ہم ویسے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں، یا وہ رات کو 11-12 بجے کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، تو وہ سحری کو اس طرح مینج نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا سحری کھانا کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوا کہ سحری کا کھانا کھانے بھی ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اور دوسری جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، اگرچہ 1 گھونٹ پانی ہی کیوں نہ میسر ہو۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں، یہ ایک لمبی ذخیرہ احادیث موجود ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تہجد کے بعد سحری کھانا کتنا اہم ہے روزے کی خوبصورتی کے لیے۔ اور تیسری بات، روزہ کتب علیکم الصیام، ایمان والوں کے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا عذر رمضان کے روزے کو مت چھوڑو۔ ہم بغیر کسی وجہ کے اپنی دنیاوی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، صحت بھی ٹھیک ہے، مالی لحاظ سے بھی ٹھیک ہے،
کھانا بھی موجود ہے، اللہ کا فراوانی والا رزق بھی موجود ہے، لیکن ہم پھر بھی روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی نہیں جی، پھر کیا ہوا، روزہ نہ رکھا۔ حضرت فرمایا کہ اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، ساری زندگی اس روزے کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی روزے رکھ رکھ کر، تو اس روزے کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ اتنا قیمتی ہے۔ اور تیسری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں میری امت کو 5 چیزیں عطا کر دی گئیں جو اس سے پہلے کسی امت کو ادا نہیں کی گئیں۔ پہلی چیز کہ روزے دار کی منہ کی بدبو، جو اس کے منہ سے بو آتی ہے، فرمایا مجھے مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے کہ آپ اندازہ لگائیں آپ کے منہ کی بدبو روزے کی حالت میں بھی اللہ کو پسند ہے۔ اور دوسرا فرمایا، جو انسان روزہ رکھتا ہے، فرشتے سحری سے لے کر افطاری تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کر دے۔ اور تیسری بات، اس بندے کے لیے ہر روز جنت کو سجایا جاتا ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا اور میں اس کے لیے جنت کو روز کیا کر رہا ہوں، سجا رہا ہوں۔ چوتھی بات، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم جتنے بھی لہو و لغو میں مصروف ہو جائیں، لیکن رمضان شریف کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم کم از کم وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں جو ہم بلا وجہ کرتے رہتے ہیں پورا سال۔ تو وہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو قید کر دیتے ہیں۔ اور 5ویں چیز جو میری امت کو دی گئی وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کی رمضان کے اینڈ پہ بخشش کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ 5 چیزیں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا اس سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور روزے کے بعد ہم نے فرض نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، سحری کھائی وہیں پہ نماز پڑھ لی، یا آج کل نیا معمول بن گیا، ساری رات جاگتے ہیں، سحری کھا کے سو جاتے ہیں، فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، اچھا یا پڑھی تو گھر میں پڑھی۔ فرمایا تو روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں، آپ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی مکمل کریں۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ با جماعت نماز ادا کریں۔ ہم سحری 2 بجے 1 بجے نہ کھائیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نیند کی طرف چلے جاتے ہیں، غفلت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا وقت پہلے اذان سے سحری کو کھائیں، اسی وقت ہم وضو کریں، وضو کر کے ہم مسجد کی طرف چل پڑیں تاکہ فرض نماز بھی ادا ہو جائے اور فرض نماز کے ساتھ با جماعت نماز کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارا روزہ کیا ہے، وہ خوب سے خوبصورت ہوتا جائے گا۔ اور چھٹی بات، نماز کے بعد اذکار کرنے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے اور پھر یہ دعا کرتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ہمیں بھی چاہیے ہم جب فرض نماز کی ادائیگی سے فارغ ہوں تو ہم استغفار کریں اور پھر یہ سلامتی کی دعا کریں۔ اور 7ویں بات، اشراق کے نوافل ہیں۔ اشراق کے نوافل طلوع آفتاب کے بعد 12 منٹ بعد پڑھنے ہوتے ہیں۔ اس کی احادیث کے اندر بڑی فضیلت ہے، صحابہ کرام اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اگر ہم اس کو بھی روزے کی حالت میں اپنی عبادات میں شامل کر لیں تو ہمارا روزہ اور خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد چاشت کے نوافل ہیں جو طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک اس کا ٹائم ہے، لیکن وہ درمیان میں پڑھنے چاہیے۔ اس کا بھی بڑا احادیث کے اندر ذکر موجود ہے۔ اگر ہم اپنے روزے کی خوبصورتی کو مزید خوبصورت کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان نوافل کی ادائیگی کریں تاکہ مزید اس میں خوبصورتی پیدا ہو سکے۔ آگے چاشت اوابین کے نوافل ہیں۔ اوابین کے نوافل جو ہیں
یہ مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل ہوتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے. اور یہ جو اکثر جو زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں، میں پہلے نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ مغرب کے بعد کیا نوافل پڑھتے ہیں. پھر جب مجھے پتہ چلا تو جو بہت نیک ہوتے ہیں امت میں وہ اکثر ان نوافل کو ادا کرتے میں نے دیکھا ہے. اور ہمیں بھی چاہیے، ہم پورا سال بے شک ہم سے نہ ہو، ہم غفلت میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم مغرب کے بعد اوابین کے 6 نوافل ضرور پڑھیں تاکہ ہمارے روزے کی جو خوبصورتیاں ہیں وہ مزید خوبصورت ہو جائیں. اور تلاوت قرآن مجید، 10ویں تلاوت قرآن مجید. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو بڑا آسان فرمایا، لیکن کتنا آسان ہے کہ آج 95% مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا. اور یہ بڑا ہی افسوس کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں کم از کم یہ ضروری جو کام چھوڑ کر ہم قرآن کی طرف متوجہ ہوں تاکہ ہمیں قرآن خود سے پڑھنا ہے. آج میں نے بہت دیکھا سنا لوگوں سے، ہمیں یہ قرآن سمجھنا چاہیے، ہمیں قرآن فہمی ہونی چاہیے، ہمیں قرآن کی متن کا ترجمہ آنا چاہیے، ہمیں قرآن کے دروس آنے چاہیے، ہمیں قرآن کے معنی، مفہوم اور مضامین کا پتہ ہونا چاہیے. محترم، بہت ہی گزارش ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے پہلے قرآن کا متن آنا چاہیے. اگر ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورۃ الفاتحہ ہمیں پڑھنی ہی نہ آتی ہو، ہم اس کا ترجمہ پڑھتے رہیں تو وہ ترجمہ ہمیں کو سمجھ آئے گا؟ اس لیول پہ سمجھ نہیں آئے گا. جب بھی کسی بھی بکس کو، کسی بھی کتاب کو، کسی بھی چیز کو پڑھنے سے پہلے اس کا جو متن ہے وہ آنا ضروری ہے. جب وہ متن آ جائے گا، جب وہ الفاظ آ جائیں گے، پھر اس کا سمجھنا، اس کے مضامین کو سمجھنا، اس کے ترجمے کو سمجھنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس لیے حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تم قرآن کو پڑھو، قرآن کو اس لیے پڑھو کہ یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. اور ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے دل گناہ کرنے کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ قیل یا رسول اللہ ما جلاؤہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے سے جو دلوں کے اوپر زنگ لگا ہوتا ہے وہ اتر جائے گا. اگر ہم سوچیں، اگر آج ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو جو 11 ماہ گناہ کر کر کے ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر وہ زنگ کیسے اترے گا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ضروری سمجھ کے اس کو ہم پڑھیں اور اپنے بچوں کو تو بہت ضروری سمجھ کے ہم پڑھائیں. جیسے ہم انگلش میڈیم سکولوں میں ڈالتے ہیں، ہم آکسفورڈ کا سلیبس پڑھاتے ہیں، ہم اس پہ تگ و دو کرتے ہیں، ہم سائنس سبجیکٹ کے لیے، میتھ سبجیکٹ کے لیے ہم ضروری اور اچھے ٹیچر ڈھونڈ کر ہم ان کو گھر بلا کر ہم ان کو بچوں کے مستقبل کے لیے، ہاں دنیا کا مستقبل تو عارضی مستقبل ہے، تھوڑا سا مستقبل ہے، ہم اس کے لیے اتنا سرمایہ، اتنی محنت، اتنی کوشش، اتنی کاوش لگا دیتے ہیں، لیکن قرآن جو دنیا میں بھی سرمایہ اور دنیا کے بعد ایک طویل زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، جو اللہ کے سامنے جب ہم نے پیش ہونا ہے اس میں بھی یہ سرمایہ ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تلاوت قرآن میں مشغول ہو جائیں. ہاں اگر ہمیں قرآن نہیں آتا تو ہم قرآن سمجھنے اور قرآن پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں قرآن آئے. اگر ہم سے غلطی ہو گئی، ہماری عمر زیادہ ہو گئی، ہم سے نہیں پڑھا جا رہا، تو ہمیں اپنے بچوں کے اوپر کم از کم بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے تاکہ بچوں کو قرآن بھی آئے، قرآن فہمی بھی آئے. آگے فرمایا توبہ و استغفار. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آئے ایمان والو جب تم پکی اور سچی توبہ کرو گے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہاری ساری برائیوں کو مٹا دے گا، سارے گناہوں کو ملیا میٹ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اور یہی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ رب العزت سارے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت پھر خوبصورت جنت کو تمہارے لیے مزین کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے چلتے پھرتے ہم یہ کرتے رہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس میں ہم اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، اللہ سے توبہ بھی مانگ رہے ہیں، اور ساتھ اللہ کی کبریائی، اس کی وحدانیت اور اس کے اللہ ہونے کا ہم پرچار بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، یہ آیا یہ چلا جائے گا، پھر پتہ نہیں زندگی میں کبھی آنا ہے کہ نہیں آنا، زندگی نے وفا کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ جب ہمیں اپنی زندگی کا پتہ ہی نہیں کہ کب زندگی کا روشن بلب بجھ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار کر لیں اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں، اور اپنے اللہ سے ہر وقت ہم معافی مانگیں کہ یا اللہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ، مجھ سے یہ گناہ ہوئے، مجھ سے یہ گناہ ہوئے، میں نے یہ گناہ کیے، یا اللہ میں نے آمدن کیے، مجھ سے غلطی سے ہو گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے استغفار کریں اور اپنے اللہ کو راضی کر کے چھوڑیں۔ جب ہم روزے کی حالت میں، سحری اور افطاری کی صورت میں ہم جب اللہ سے معافی مانگیں گے تو میرے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ کتنی رحمتیں؟ 100۔ ایک رحمت ہے جو پوری کائنات کے اوپر ہو رہے ہے، اور 99 رحمتیں اللہ نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں جو قیامت والے دن صرف مومن بندوں پہ کرنی ہیں۔ آپ سوچیں اللہ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم جب اللہ سے معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوں گے، ہم جب اپنے آنسو بہائیں گے تو اللہ ہمیں کیوں نہیں معاف کریں گے؟ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں، مبارک مہینے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، جو ہم سے گناہ ہوئے، ہم ان کے اوپر توبہ اور استغفار کر لیں، اور روزہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اس کے لیے 12ویں چیز کیا ہے؟ دعا۔ ہم دعا نہیں کرتے۔ میں نے اکثر دیکھا ہم دعا کو شاید عبادت ہی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رسم ہے۔ نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم نے دعا کو بس نماز کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ اب یہ انسان ہے، یہ باڈی ہے، اس کے دماغ ہے، اس دماغ کے اندر اگر مغز ہی نہ ہو تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ پاگل، مینٹل، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، ہم یہی کہیں گے نا۔ تو اگر ہماری عبادت کے ساتھ، ہمارے روزوں کے ساتھ، ہماری تہجد کے ساتھ، ہماری سحری و افطاری کے ساتھ، ہمارے اشراق، چاشت اور ابابین کے نوافل کے ساتھ اگر دعا نہیں ہوگی تو آپ اندازہ لگائیں ہماری عبادت کس لیول کی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ دعا کو ہم عبادت سمجھ کے کریں، اور اللہ سے ہم ہر وقت دعا مانگیں۔ بے شک ہم لگے رہیں، وہ سورۃ المجادلہ کی آیت پڑھے نا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا، اور بعض باتیں ایسی ہیں، مطلب ہم مقصد ہم روزہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، ہم نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم نے تلاوت قرآن کی، پتہ نہیں ہماری تلاوت قرآن قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی قبولیت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ ہم نے جو اللہ سے مانگا، ہم نے کہا یا اللہ ہمیں گھر دے دے، اللہ نے ہمیں من و عن وہ گھر عطا کر دیا۔ پہلا درجہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے۔
دوسرا درجہ کیا ہے کہ ہم نے کہا یا اللہ ہمیں گھر دے دے. اللہ نے گھر تو نہیں دیا، لیکن ہمارے اوپر کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی تکلیف آنے والی تھی، چونکہ ہم نہیں جانتے. علیم بذات الصدور، سمیع بصیر، خبیر بما تعملون، میرا اللہ ہے، میرا اللہ جانتا ہے. تو دوسری صورت میں یہ ہوا کہ اللہ نے ہمارے اوپر آنے والی پریشانی کو ٹال دیا اور اس صورت میں ہماری دعا قبول ہو گئی. اور تیسری قبولیت کا درجہ کیا ہے کہ نہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو من و عن مانگا وہ عطا کیا، نہ ہم سے کوئی مصیبت دور کی، بلکہ اللہ نے اس دعا کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ میں تمہیں بتاؤں، تمہاری ذخیرہ کی ہوئی دعائیں قیامت والے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی ہوں گی. آپ اندازہ لگائیں. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہو. اندازہ لگائیں، صحابہ کی محبت کا اندازہ لگائیں، اور اپنے اللہ پہ اعتقاد کا اندازہ لگائیں، اور میرے نبی کی تربیت کا اندازہ لگائیں. آج ہم ہیں، ہماری دعا قبول نہ ہو، ہم کہتے پتہ نہیں اللہ ہے ابھی کہ نہیں، اللہ ہماری سنتا بھی ہے کہ نہیں. اور یار ایک چیز مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، اللہ نے عطا ہی نہیں کی. اور بھئی صحابہ کو دیکھو، صحابہ کہہ رہے ہیں ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہو. اور تیسرا درجہ جو ہے قبولیت کا وہ ہو کہ قیامت والے دن جب خوفناک منظر ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک چھوڑ کے بھاگ جائے گا، کوئی بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا. ہاں اس وقت یہ ذخیرہ کی ہوئی دعا جب احد پہاڑ سے بڑی ہو کر تمہارے سامنے آئے گی، تمہارا سایہ کرے گی، تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے گی، تمہاری جنت میں جانے کا سبب بنے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب بنے گی. تو آپ اندازہ لگائیں تو پھر یہ کتنا قیمتی منظر ہوگا. دنیا کی تو عارضی زندگی ہے، آج کچھ خواہشات نہیں بھی پوری ہوئیں تو پھر کیا ہوا، کچھ خواہشات پوری ہو گئیں تو ٹھیک ہے، کچھ رہ بھی گئیں. ضروری نہیں کہ دنیا کے اندر ہر خواہش انسان کی پوری ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کو اپنے دین کے تابع جب کر دیں گے تو پھر ہماری خواہشات نہیں رہیں گی. پھر ہماری زندگی دین کے جب تابع ہو کے چلے گی تو پھر ہم دنیا کی زندگی کو اس طرح ترجیحاً نہیں گزاریں گے کہ ہر خواہش ہماری پوری ہو. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں. آج ہم دنیا کا دیکھیں، آج ہم اپنے مالک کو یا ہم اپنے کسی جاننے والے کو کچھ دنیاوی ضروریات کا تقاضا کر دیں تو وہ سلام لینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کی گفتگو کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. یا یہ کل تک تو میرے ساتھ ٹھیک تھے، آج میں نے اس سے کچھ مانگ کیا لیا، یہ تو سلام کے جواب دینے سے بھی گیا. لیکن اللہ کہتے ہیں مجھ سے جو نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں. اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، تہجد ٹائم مانگو، افطاری ٹائم مانگو، سحری ٹائم مانگو. یہ قیمتی ایام گزر جائیں گے، پھر ہم تہجد ٹائم کبھی کبھار اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، پھر ہم فرائض کی ادائیگی یوں با جماعت کریں گے کہ نہیں کریں گے، پھر ہم نوافل کو یوں پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، پھر ہم توبہ و استغفار اس طرح اہتمام کے ساتھ کریں گے کہ نہیں کریں گے، پھر قرآن سیکھنے سکھانے، قرآن پڑھنے پڑھانے کا یہ منظر دوبارہ ہمارے سامنے ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح اللہ رب العزت سے مانگیں. ہاں کچھ بھی کمی ہو اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. آپ کو کوئی تکلیف ہے، یا اللہ میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اللہ سے مانگیں. اللہ کیا کہتے ہیں، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بہتر رزق دینے والا تو میں اللہ ہوں. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. رزق کی فراوانیاں، صحت، شفا، زندگی، ایمان، یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم نے اللہ سے مانگا کب؟ ہم تو غفلت میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں رمضان ہے، پتہ ہے تو ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے، روزے دار کا احترام کیسے کرنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، رو رو کے دعا مانگیں. ہاں، اور تہجد کے وقت اور رو کر آنسوؤں کے ساتھ مانگے جانے والی دعا اللہ رب العزت ہر حال میں قبول کرتے ہیں. اور آگے
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے نا یہ اللہ کے غضب کو، اللہ کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے۔ آج ہم نے نیا ٹرینڈ بنا لیا، ہم نے دینی اپنی زکوٰۃ ہے، جو ہم نے اپنے مال کا جو میل کچیل ہے اس کو ہم نے نکالنا ہے، ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آؤ جی، ہم سفید پوش لوگوں کو اپنے دروازوں پہ لمبی لمبی لائنیں لگوا دیتے ہیں۔ ہم کتنے ایسے محتاج لوگ ہوتے ہیں جن کو ضروریات پوری نہیں ہوتی، وہ لینا چاہتے ہیں لیکن وہ اس طرح آپ کے ساتھ کیمروں کے سامنے نہیں لینا چاہتے، فوٹو سیشن کے ساتھ نہیں لینا چاہتے۔ میرے نبی نے تو فرمایا ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ، فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کیا مقصد؟ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ او اللہ کے بندو، کیوں اپنی زکوٰۃ کو ضائع کر دیتے ہو؟ کیوں اپنے صدقات کو ضائع کر دیتے ہو؟ پھر ایک نیا ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے، وہ یہ کہ ہم جو ہمارے جاننے والے ہیں وہ چاہے ضرورت مند ہیں نہیں ہیں، ہم انہی کو دے دیتے ہیں اور وہیں پہ ہم اپنی زکوٰۃ کا تصور، صدقہ خیرات کا تصور پیش کر کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، ہم نے دے دیا ہے۔ اور بھائی اس طرح نہیں، میرے نبی نے فرمایا جاؤ بستیوں میں جاؤ، غریبوں کو ڈھونڈو، غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے زکوٰۃ دو، غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے صدقہ دو، خیرات دو۔ کیوں دو؟ ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں فراوانیاں دی ہیں، اللہ نے تمہیں خوبصورت رزق دیا ہے۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ جو کام اللہ کا تھا وہ آپ کر رہے ہو، آپ کے نیچے لوگ کام کر رہے ہیں، آپ ان کو سیلری دیتے ہو، آپ مالک ہو، اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر اسباب اتنے مہیا کر دیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ سہولتوں سے نکل کر دین کی طرف آئیں۔ کہ دین کے تقاضے کیا ہیں؟ دین کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم سارا کچھ اکٹھا کر کے اپنے گھر میں کام کرنے والی کو نہ دیں۔ کام کرنے والی تو ویسے ہی ہمیں چاہیے کہ اس کی ویسے ہم خدمت اتنی کریں کہ اس کو ضرورت نہ پڑے، وہ ہماری چوری نہ کرے، کیونکہ سب کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ ہم اس کو اتنا دے دیں کہ وہ محتاج ہی نہ ہو کسی چیز کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ و خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، لیکن ہم کیسے دیں؟ لوگوں کو ڈھونڈ کے اور بغیر فوٹو سیشن کے دیں، تاکہ اللہ رب العزت اس کو قبولیت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ اور آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ 14ویں نمبر پر صبر و تحمل کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ایک بندے نے صبح 3:30 بجے سحری کھائی، پھر وہ سارا دن کام پہ گیا، تو اس کے نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، تو اس کے اندر نہ چڑچڑا پن سا آ جاتا ہے، اس کی طبیعت میں تھوڑی سی سختی آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبر و تحمل، برداشت، بردبار انسان جو ہوتا ہے نا یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، جو ہر چیز برداشت کر کے اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا کہ اس نے مجھے کیا کہا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے بعد ہم یہ سارے اذکار کریں۔ اس کے بعد ہم کیا کریں کہ ہم صبر و تحمل والا اپنے اندر پیدا کریں، کہ ہمارا مزاج جو ہے وہ روزے کے اہتمام کو صحیح رکھ سکے۔ یہ کیا ہوا کہ روزہ رکھا ہوا ہے، شام کو آئے بیوی بچوں کو گالیاں شروع کر دی، شام کو آئے ہمسایوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، شام کو آئے اور ہم نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی۔ اگر رزق کی کمی ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ہم دعا کے اہتمام کے ساتھ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ ہم بیوی بچوں کو جھڑکنے کے ساتھ تھوڑا یہ ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم صبر و تحمل سے روزے کا اہتمام کریں، تاکہ ہمارے جو اندر چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے وہ نہ ہو، اور ہم پیار محبت کے ساتھ پورے رمضان کو گزاریں۔ آگے 15 نمبر پہ فرمایا افطاری۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی حلال کی کمائی سے روزے دار کی افطاری کروائے تو اس کے لیے پورا رمضان فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت نہیں ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ یوں کریں کہ 1-1 کلو کھجور لے کر روزے داروں کو گھروں میں گفٹ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کا اس میں اجر ہو جائے گا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے ایک گھونٹ سے کسی کا، ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ افطار کرواؤ، تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے جس سے ہمارے دسترخوان
ہمارے گھر، ہماری سوسائٹی محروم ہے۔ ہاں ہم افطاری کرتے بھی ہیں تو کس کی کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں؟ یہ ہم نے نا اب اپنی سوسائٹی کے اندر اس کو اس طرح مینج کر لیا ہے کہ خالہ زاد کی افطاری ہو رہی ہے، پھپھو جان کی افطاری ہو رہی ہے، چاچو جان کی افطاری ہو رہی ہے۔ جو ہمارے پاس کام کرنے والے ہیں ہم ان کی افطاری کا اہتمام ہی نہیں کرتے، ہم ان کو اپنے گھروں میں بلاتے ہی نہیں۔ ہاں غریب ہمسائے ہیں، اگر وہ آپ کے گھر نہیں آتے آپ ایسے کریں افطاری کا سامان لے کر ان کے گھر دے دیں، اللہ کے فرشتے پورا مہینہ، اور اللہ کے فرشتوں کی دعا کو رد ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم افطاری بھی لوگوں کو کروائیں جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، جو ہمارے غریب ہمسائے ہیں۔ غریب ہمسائے نہیں ہیں تو ہم کہیں دیکھیں، یہ مدارس ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں جن کی وجہ سے آج دین قائم و دائم ہے۔ ہمیں چاہیے ہم مدارس کے طلباء کو، مدارس کے جو طلباء بیرون مسافر ہیں، ہم ان کے ہاں جا کے اہتمام کریں کہ یہ ہم اللہ کے رسول کے مہمانوں کو افطاری کروا رہے ہیں، تو غریب مسکین لاچار جو لوگ ہیں ہم ان کے پاس جائیں، ہم ان سے کہیں یا تو مزدوری کرتا ہے تو روزے رکھنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں رکھنا چاہتا ہوں، کیا ہے 25-30 ہزار یا 20 ہزار ایک انسان کے لیے کیا ہے، وہ اسے کہہ رہی تم روزے رکھو، آپ کا اس مہینے کا جو بھی ہے خرچہ وہ میں آپ کے گھر پہنچاتا رہوں گا۔ یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، اور ایک بندہ آپ کی وجہ سے روزے بھی رکھ رہا ہے اور آپ کو اجر و ثواب بھی مل رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم افطاری کا اہتمام بھی کریں دعوت کی صورت میں۔ اور 16ویں نمبر پہ ہم کیا کریں؟ تراویح کا اہتمام کریں۔ تراویح کا کتنا فائدہ ہے؟ وہ کیسے کہ انسان مکمل اعضاء کے ساتھ کھڑے ہو کر قیام کی صورت میں اللہ رب العزت کے مقدس قرآن کو سنتا ہے۔ وہ قرآن جو جبرائیل امین نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارا اور فرمایا اللہ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اتنا خوبصورت قرآن، اور وہ ہم سننے سے محروم ہو جاتے ہیں جب ہم تراویح کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تراویح کا اہتمام کریں۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے کھڑے ہو کر من قام رمضان قیام کیا رمضان میں، مطلب تراویح کا اہتمام کیا ایمان اور احتساب کی حالت میں، اللہ کہتے ہیں پچھلے سارے معاف۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ورزش کریں، وہ بھائی تراویح سے خوبصورت ورزش کوئی ہے؟ انسان کے سارے اعضاء ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تراویح کا اہتمام کریں تاکہ قرآن بھی ہم پورا سن سکیں۔ دیکھیں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 95% لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو ہمارے کان پورا سال گانے سنتے، لغو فضول چیزیں سنتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ پورا مہینہ کسی مسجد میں جا کے اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھیں تاکہ ہمارے کان قرآن کے نور سے مزین ہو کر ہمارے دل کو روشن کر سکیں۔ اب دیکھو نا، میں نے شروع میں کہا تھا زنگ آلود ہو جاتے ہیں دل۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنگ ختم کرنے کا کیا ہے؟ کثرت تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے۔ لیکن ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا تو ہمیں سننا تو آتا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم سننے کا اہتمام کریں۔ اور سننے کا خوبصورت اہتمام کیا ہے کہ ہم تراویح کی شکل میں ہم نماز ادا کریں تاکہ قیام کے ساتھ یہ مکمل ہو سکے۔ اور آخری اور خوبصورت بات جو کہ شاید میرے اندازے سے 85% لوگ اس کو چھوڑ چکے ہیں، مسواک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، فرمایا مسواک کرنا جو ہے نا یہ منہ کی خوبصورتی کے لیے بھی ہے تاکہ اس میں خوشبو پیدا ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے بھی ہے۔ اللہ راضی ہو جاتا ہے جب بندہ مسواک کرتا ہے، اور میرے نبی کی یہ سنت ہے۔ آج ہم مسواک کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم سحری کھا رہے ہیں، جہاں ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، جہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جہاں ہم فرض کی نماز
اور پھر نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں، جہاں ہم نماز کے بعد ذکر و اذکار کر رہے ہیں، جہاں ہم اشراق کے نوافل پڑھ رہے ہیں، جہاں ہم چاش کے نوافل پڑھ رہے ہیں، جہاں ہم اوابین کے نوافل پڑھ رہے ہیں، جب ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں، جب ہم توبہ و استغفار کر رہے ہیں، جب ہم اپنے رب کے سامنے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، جب ہم صدقہ و خیرات خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں، بڑے دل کے ساتھ کر رہے ہیں، جب ہم صبر و تحمل کے ساتھ پورے رمضان کو گزار رہے ہیں، جب ہم افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں، کبھی ہمارے دوست احباب آ رہے ہیں، کبھی ہم دوست احباب کے گھر میں افطاری کا سامان دینے جا رہے ہیں، جب ہم نماز تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں تاکہ ہمارے کان قرآن کے نور سے منور ہو سکیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم یہ مسواک والی سنت کو زندہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب میری سنتوں کو شہید کیا جا رہا ہوگا، اس وقت جب کوئی بندہ میری سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور شہید کو آپ کو پتہ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے نبی کی مری ہوئی سنت کو زندہ کریں مسواک کی صورت میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اہتمام کے ساتھ جب ہم روزہ رکھیں گے تو پھر جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جب ہم ان 17 چیزوں کو رمضان کے اہتمام میں لے آئیں گے، روزے کے اہتمام میں لے آئیں گے، تو پھر امید ہے ہمارا اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی۔ پھر من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا احتساب اور ایمان کی حالت میں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان کا اہتمام پورے اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آخری سیشن میں دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یا اللہ، یہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں، یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو ہم سے جان بوجھ کر ہوئے، جو ہم سے غلطی سے ہوئے، کبیرہ اور صغیرہ گناہ ہوئے، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ صحت اور ایمان کے ساتھ یا اللہ رمضان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام ضروریات رمضان جو ہیں یا اللہ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے روزے کی حالت میں بھی غفلتیں ہو جاتی ہیں، یا اللہ تجھے تو رحمت کرنا پسند ہے، یا اللہ تجھے تو معاف کرنا پسند ہے،
یا اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے، یا اللہ ہم سے کچھ غفلتیں ہو جائیں، یا اللہ معاف فرمانا، یا اللہ ہماری رہنمائی فرمانا، یا اللہ یہ جو روزوں کا اہتمام ہے، یہ جو سحری و افطاری کا اہتمام ہے، یہ جو قرآن کی تلاوتوں کے منظر ہیں، یہ جو تراویح کی نمازیں ہیں، یا اللہ یہ تیری رحمت سے ہیں میرے اللہ، تیری رحمت نہ ہو تو ہم کہاں یہ اہتمام کر سکتے ہیں، ہماری کہاں یہ سوچ میرے اللہ، یہ محض تیری رحمت سے، تیرے فضل سے اور تیرے کرم سے ہی ممکن ہے۔ یا اللہ ہمیں اسی طرح پورے رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو روزوں کی روح ہے، یا اللہ وہ ہمیں عنایت عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کا پہلا عشرہ برکتوں والا، اس میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ دوسرا عشرہ اس سے بہتر، یا اللہ اس میں بھی ساری رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ آخری عشرہ تو جہنم سے نجات کا، قیام اللیل کا، یا اللہ لیلۃ القدر کی رات، اس میں خوبصورت رات جو ساری زندگی کی باتوں سے افضل ہے، میرے اللہ وہ ہمیں رات کا قیام نصیب فرما۔ یا اللہ اس رات کا قیام ہماری قسمت میں آ جائے، یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے دار ارقم فیملی کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جب جس طرح ہم فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، یا اللہ اس سسٹم کو مزید خوبصورت بنا۔ یا اللہ جو لوگ رزق کی تنگیاں ہیں، یا اللہ ان کی رزق کی تنگیوں کو دور فرما۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یا اللہ بہتر رزق عطا فرما، یا اللہ حلال عمدہ طیب پاکیزہ رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے بچوں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین گزر چکے ہیں، یا اللہ وفات پا چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما۔ یا اللہ جنت کی جو خوشخبریاں سورۃ الدہر کے اندر، سورۃ الرحمن کے اندر، سورۃ الواقعہ کے اندر، سورۃ محمد کے اندر یا اللہ بیان کی ہیں، یا اللہ وہ ساری یا اللہ جنت کی خوشخبریاں ہمارے عزیز و اقارب جو وفات پا چکے ہیں، یا اللہ ان کو عطا فرما۔ یا اللہ جو جنت کی نعمتیں ہیں، یا اللہ ان سے ان کے دسترخوان کو سجا دے میرے اللہ۔ میرے اللہ تجھ سے ہر چیز ہو سکتی ہے میرے اللہ۔ میرے اللہ تجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ تو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ یا اللہ ہم تو فقیر ہیں، ہم تو محتاج ہیں، ہم تو منگتے ہیں، یا اللہ ہم گرے ہوئے ہیں تیرے در پہ۔ یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی مت لوٹانا، ہمارے ہاتھوں کو خالی مت لوٹانا۔ یا اللہ اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل سے، اپنے رزق سے ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ صحت سے ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایمان ہمارے دلوں میں مسخر ہو جائے، یا اللہ اس کی تو توفیق عطا فرما۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب وأفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صدق اللہ العظیم۔